بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم نے نماز کے متعلق جو بیسک چیزیں تھیں ان کو پڑھنے کی، سننے کی اور سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اپنی گزشتہ کلاسز میں نماز کے فرائض بھی پڑھ لیے، نماز کی شرائط بھی سنی، اور نماز کی سنن جو ہیں ان کے بارے میں بھی کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، اور پھر نماز کے واجبات کے حوالے سے بھی ہم نے سنا، اور پھر ہمارا جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے پھر پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو نماز کے مکروہات ہیں ان کے اوپر بڑی تفصیلی بات کی ہے۔ اور اب ساری چیزوں کا جو مختصراً ہم نے بنیادی جو چیزیں ہیں ان کا احاطہ کرنے کی جو کوشش کی ہے۔ اب اگلا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں نماز کے ترجمے کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ صفحہ نمبر 223 نکالیے، تاکہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں، جو ہم دعا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کم از کم اس کا ترجمہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں بیسیکلی یہ انگلش اور اردو جتنی بھی زبانیں ہیں، اگر تھوڑا سا بندہ سمجھے تو عربی سب سے زیادہ آسان زبان ہے، لیکن ہم نے دماغی طور پر اس کو سوار کیا ہوا کہ یہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے، کیونکہ یاد رکھیں صرف اتنا پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں، اگر یہ اتنی ہی مشکل ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور اپنی امت کو یہ زبان نہ عطا فرماتا، اور اس زبان میں قرآن پورا نازل فرما دیا، تو اس سے بڑھ کر اس کی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھی اس لیے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو اس کو آسان بنایا ہے، بس تھوڑا سا بندہ سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر ہے۔ اب دیکھیں جی، بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں کہ ثنا ہم پڑھتے ہیں جب نماز شروع کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنی ہوتی ہے، تو ہم کیا پڑھتے ہیں جی؟ سبحانک اللہم۔ اب سبحان اللہ ہم وظیفہ بھی کرتے ہیں۔ سبحان کا معنی کیا ہے جی؟ پاک ہے، پاکیزگی کا، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا اس پہ بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ اب سبحانک اللہم، اللہم کو پر کیوں پڑھا ہے بھلا؟ اللہم کو جی قاری صاحب ہم نے پیچھے ضابطہ پڑھا ہے کہ لفظ اللہ ہو یا اللہم ہو اور اس کے ما قبل یعنی اس سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو ہم نے دونوں کو مفخم یعنی پر کر کے پڑھنا ہے، اسی وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم کاللہم۔ اب دیکھیں بیسیکلی ہم روزانہ پڑھتے ہیں نماز میں سبحانک اللہم، تو کتنا فرق ہے اس میں۔ یہ اس لیے آپ کو یہ کلاس رکھائیے تاکہ بیسک چیزیں کم از کم ہم صحیح کرنے کا ہمیں موقع مل جائے۔ سبحانک اللہم، ترجمہ کیا ہوا جی؟ سبحانک تو پاک ہے، اللہم اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک اور تیرے لیے ہی حمد ہے، ساری تعریفیں بھی تیرے لیے ہیں جی۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ وتبارک اسمک، مبارکباد کسی کو شادی کی دیتے ہیں، یہ سارے نا گرامیٹیکلی دیکھیں تو مادہ وہی نکلتا ہے، بارکا، بارکا برکت بھی اسی سے آتا ہے، مبارکباد جو دیتے ہیں وہ بھی اسی سے ہے۔ تو تبارکا پاکیزہ ہے، سبحانک اللہم اے اللہ تو پاک ہے، فبحمدک تیرے لیے ساری کیا ہے؟ تعریفیں ہیں، وتبارک اسمک یا اللہ جیسے تو پاکیزہ ہے تیرا نام بھی ویسے برکت والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی عبادت کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا کیا بول جاتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے، ترجمہ نہیں آتا۔ اگر ہمیں ترجمہ بھی آتا ہو تو نماز کے اندر خشوع و خضوع خود ہی آ جاتا ہے کہ یا اللہ میں تجھے یہ بھی مانتا ہوں، یا اللہ میں تیرے اس حمد کا بھی اقرار کر رہا ہوں، یا اللہ تیرے اس بزرگی کا بھی اقرار کر رہا ہوں۔ تو جب اس طرح بندہ پڑھے گا نا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کے جو لاڈ ہے، جو پیار ہے، اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ رحمت نازل فرماتا ہے کہ یار میرا بندہ مجھے سمجھ بھی رہا ہے، مجھے سمجھ کر کے مجھے پکار رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو رٹا لگا لیا پڑھ لی، جیسے حافظ ہے نا، حافظ کی بھی بڑی شان ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ جس نے قرآن کو یاد کیا وَعَمِلَ بِمَا فِيهَا، اور جس نے اس پر عمل بھی کیا، کیا مطلب؟ اس کو سمجھا،
समझ करके इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लिया। फरमाया उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला इसको तो नवाजेगा ही, इसके माँ बाप को भी क़यामत के दिन अल्लाह ताज अता फरमा देगा। तो कितनी शान है इस अरबी को पढ़ने की, समझने की। और अल्लाह ताला का जब कलाम हो या अल्लाह ताला की तारीफ़ात हो, उनको बंदा समझ के पढ़ेगा तो इंशाल्लाह और भी बरकतें मिलेगी। तो क्या माना हुआ जी, जल्दी से फिर ऊपर देखते जाइए साथ साथ और तवज्जो मेरी तरफ रखिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा, पाक है ए अल्लाह तू, व बिहम्दिका, और तेरे लिए ही क्या है, तारीफ भी है, व तबारकस्मुका, इस्म कहते हैं ना, इसमें मुबारक क्या है आपका, तो इस्म वहां से है। काफ ज़मीर कहते हैं अगले को मुखातिब करने के लिए, जैसे इंग्लिश में यू होता है ना अगले को मुखातिब करने के लिए, तो काफ इसलिए होता है। व तबारका, जैसे मैं कहता हूँ इस्मुका, मस्मुका, आपका नाम क्या है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है व तबारकस्मुका, तेरा नाम भी बरकत वाला है। व तआला जद्दुका, अब यहाँ पर लाम के ऊपर ज़बर है, इसको सही करना, ये मिस प्रिंटिंग है, खरी ज़बर है इसके ऊपर, इसको हमने लंबा करके पढ़ना है। क्यों? इसलिए कि ये तालाया जो अगर ग्रामेटिकली देखें तो बाबे मुफ़ाला से बनता है तालाया या तालायु, तो वहाँ पर फिर एक ज़ाब्ता है कि अगर या माँ कबल मफ्तू हो तो अलिफ से बदल जाती है, तो उसको लंबा करके पढ़ना होता है। तो इसी वजह से यहाँ भी वो है, या मफ्तू, या मुतहर्रक है, माँ कबल मफ्तू है, तो उसको हमने लंबा करके पढ़ना है। व ताला, क्या पढ़ना जी, व ताला जद्दुका। अब नमाज पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व ताला जद्दु, व ताला जद्दुका। अब खड़ी ज़बर है, हम उसको ज़बर करके पढ़ें तो कितनी बड़ी मिस्टेक है। जिसको खड़ी ज़बर लंबा करके पढ़ना था हम उसको बिल्कुल शॉर्ट करके पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने कानून को तोड़ दिया जो अरबी का ग्रामर का था। तो ये देखिए कितनी अहम बातें हैं। तो इसको लंबा करके पढ़ना जी, तबारकस्मुका व तआला जद्दुका, व तआला जद्दुका, थोड़ा सा इसको लंबा करेंगे। अभी हम प्रैक्टिस करें, थोड़ा मजीद लंबा करेंगे ताकि जब हम रियल में पढ़ रहे होंगे तो वो जिसकी मिकदार है कम अज़ कम हमारी वो पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा, एक वो भी कानून लग गया। व बिहम्दिका, हा हरूफ हल्की में से जो हमने पढ़ा था वो भी आ गया। व तबारकस्मुका, सीन आ गया। व तआला जद्दुका, लाम को लंबा करना जी। जद्दू का, जैसे कहते हैं ना आपके जद्दे आला या जद्दे अमजद, जद किसको कहते हैं, दादे के लिए भी बोला जाता है, नाने के लिए भी बोला जाता है। और इसका बेसिक जो लुग़वी माना है वो क्या है, बुजुर्गी। तो फरमाया व तआला, अलूव से है ये, अलूव, अला माना ऊपर वाला भी होता है, तो वहां से व तआला, और बुलंद है जद्दू का, तेरी बुजुर्गी। अब देखिए थोड़ा सा हम गौर करें ना, यही अल्फाज हम आम जुबान में बोल रहे होते हैं, उसी के अंदर ये इस्तेमाल हो रहा है। इसम किसी को कह लिया तो वह तबारकस्मुका, तबारक मुबारकबाद देनी, तबारक माना भी बरकत वाला, सारे अल्फाज वही हैं, थोड़ा सा बस तवज्जो की ज़रूरत होती है। व तआला, और बुलंद है जद्दू का, तेरी बुजुर्गी, काफ मुखातिब के लिए। वला इलाहा, ला नहीं है, इलाहा कोई माबूद, गैरुका, तेरे अलावा, गैरु नहीं या अलावा का तेरे, तेरे अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। यानी यहाँ पर हमने बुतों वाली बात को भी रद्द कर दिया, यहाँ पर हमने कोई अल्लाह का बराबर माज़ल्ला नहीं मानते, उसको भी हमने जो है यकसा यहाँ पर इकरार कर दिया कि या अल्लाह तेरी शान बुलंद है, तेरा नाम भी बुलंद है और तेरी बुजुर्गी भी बुलंद है, सारी अजमतें तेरे लिए हैं। हमने सारा इकरार सूरह फातिहा पढ़ने से पहले कर दिया। अच्छा, ये सूरह जो सना हम पढ़ते हैं, इसके बाद जी दूसरे नंबर पर है तावुज़, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तीसरे नंबर पर बिस्मिल्लाह, इसको तस्मिया कहते हैं। तावुज़ और तस्मिया के हवाले से याद रखें कि ये ज़ाहिर हमने सना पढ़नी होती है, उसके बाद ये पढ़ना होता है। लेकिन अगर आप इमाम के पीछे हैं तो फिर ये आपके लिए सुन्नत नहीं है, सिर्फ आपने सना पढ़नी है, वो भी तब तक कि जब तक इमाम किरात शुरू ना कर ले। अगर आपने पढ़ा था सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका, अभी इधर तक पहुंचे थे, इमाम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह किरात शुरू कर दी, आपने यहाँ ठहर जाना, बस आपकी बाइंड अप हो गई है। अगर आप पढ़ते रहे तो गुनाहगार होंगे। क्यों? इसलिए कि ये आप पढ़ रहे हैं, हालांकि इमाम के पीछे इक्तिदा वाजिब है, उसका सुनना भी आपके ऊपर वाजिब है, इसलिए वहाँ पर आपने खामोशी कर लेनी है। और फिर अगर आपने ये मुकम्मल पढ़ ली है तो आगे तावुज़ और तस्मिया नहीं पढ़नी। क्यों? इसलिए कि इनका ताल्लुक़ है किरात के साथ, और किरात मुक्तदी नहीं करता, वो तो इमाम की है ना, इमाम साहब ने करनी। हाँ, अगर आप इनफरादी पढ़ रहे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं, तो फिर आप सना के साथ साथ
تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے پھر قرات شروع کریں گے، یہ مسنون چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پر بھی اکثر بچے بھی پڑھ دیتے ہیں، کچھ احباب بڑے بھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم گول کر لیتے ہیں زبان کو، تو زبان کو بالکل ہونٹوں کو سیدھا رکھیں گے، انشاءاللہ ادائیگی ٹھیک ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آگے کچھ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب دیکھیں گول ہونٹوں کو گول کر دیا، یہاں پر بھی بالکل ہونٹوں کو ریلیکس چھوڑیں سیدھا، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہونٹ گول ہوئے ہی نہیں، سیدھا سیدھے رکھیں بس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ جو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ غلط ہو جاتا ہے، تو اس کی بھی پریکٹس کیجئے گا ساتھ ساتھ۔ اچھا جی، تیسرے نمبر پر آگے آ جائیے، سورہ فاتحہ شریف، الحمدللہ رب العالمین، الحمد یہ وہی حمد سے تعریف مانا ہے، للہ تعریفیں کس کے لیے جی؟ ساری جن سے حمد خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، رب العالمین، عالم ایک جہان کو کہتے ہیں، عالمین یہ جمع ہے، پلورل ہے، تو سارے جتنے بھی جہان اللہ نے پیدا کیے سارے مخلوقات کا پالنے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب جب سے ہم نے یہ ذمہ داری اٹھانا شروع کی ہے نا بڑے افسوس کے ساتھ، تب سے قوم پستی کا شکار ہونا شروع ہو گئی ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ رب ہیں، ہم پالنے والا ہے، ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، یہ تمہارا وہم ہے، پالنے والا میں ہوں، بلکہ تمہیں بھی میں پال رہا ہوں، تم نے آگے کس کو پالنا ہے؟ میں خود تمہیں پال رہا ہوں، تم نے آگے کس کو پالنا ہے؟ فرمایا تم میری عبادت میں لگ جو، من کان للہ کان اللہ لہو، فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ سارے معاملات اس کے صحیح کر دیتا ہے، تو یہ بیسک چیز ہے جی۔ تو فرمایا کہ سارے جہانوں کو پالنے والا اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان رحم کرنے والا ہے، رحیم مہربان بھی ہے جی، مہربان اور رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں لفظوں کے اوپر ہی اس کا معنی بالکل اسی طرح حساب سے معنی ہو رہا ہے، مالکی، مالک جیسے ہم بولتے ہیں مالکی، مالک ہے، یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں، یوم الدین کس کا؟ یوم الدین قیامت کے دن کا، تو اس دن سے کے سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ فرمایا پھر ایاک نعبد، خاص کر تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد یہ جمع کا صیغہ ہے، ہم سارے، اب دیکھیں بندہ اکیلا بھی پڑھ رہا ہو پھر بھی یہی کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ اگرچہ اس وقت میں اکیلا ہوں لیکن میں اقرار کرتا ہوں، کامیاب وہی ہوگا جو یہ اقرار کرے گا کہ میرا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا اقرار ہے، بندہ اکیلا بھی نماز پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ اقرار یہ کر رہا ہے ایاک نعبد، یا اللہ میں بھی اور میرے سارے مسلمان بھائی بھی خاص تیری عبادت کرتے ہیں، ہم کسی کو اور عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، دیکھیں کتنا بڑا اقرار وہ کر رہا ہے۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں، حقیقی مددگار تجھی سمجھتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ تجھے ہم صفائی پیش کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں وہ پھر بھی ہمیں مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں، یا اللہ میں اقرار کر رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت کے لائق بھی تجھے سمجھتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو یہ بندہ اقرار کر رہا ہوتا ہے جی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا یہ ہدایت سے ہے، اہدنا ہدایت دے ہمیں، یہ امر کا صیغہ ہے، امر میں ہوتا ہے کہ فاعل مخاطب سے جو عرض کرتا ہے کہ اس طرح کام کر دے، تو جب اللہ کے لیے ہم کوئی بھی اس طرح کا امر کا صیغہ بولتے ہیں تو وہ عرض کے معنی میں ہوتا ہے، یا اللہ تو اس طرح کرم نوازی فرما دے، اہدنا ہمیں ہدایت دے دے، صراط رستے کو کہتے ہیں، صراط کون سا صراط؟ المستقیم جو سیدھا رستہ ہے، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے رستے کی، صراط کون سا رستہ؟ یا اللہ وہ رستہ، الذین ان لوگوں کا رستہ، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا ہے، اب انعام سے ہی انعمت آ گیا۔ اب دیکھیں جیسے جیسے ہم اردو میں لفظ یوز کرتے ہیں عربی بھی ویسے ہی ہے، تو تھوڑے سے بس بندے کو توجہ کرنی چاہیے، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت جن پر تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، اور غیر المغضوب، غیر کا معنی ہم نے پیچھے بھی پڑھا، ولا الہ غیرک، یہاں بھی وہی ہے، غیر المغضوبی نہ کہ ان کا، یعنی علاوہ ان کے، کن لوگوں کے؟ المغضوب جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن پر تو غضبناک ہوا، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں ان کا چاہیے جن پر تو انعام فرماتا ہے، جو تیری بارگاہ میں برگزیدہ ہیں، ہمیں ان کا راستہ عطا فرما دے۔ اور پھر فرمایا علیہم ولضالین، اور نہ ہی مغضوب لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ دکھا جو گمراہ ہو گئے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن ہی ہے، کچھ لوگ پڑھ کے ہدایت پا لیتے ہیں، کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم نے دعا کرنی ہے تو اپنے ان لوگوں کے متعلق کرنا، یا اللہ رستہ ہمیں وہی دکھانا، یا اللہ رستہ ہمیں وہی دکھانا، سیرت انہی لوگوں کی دکھانا کہ جن پر تیرا کرم ہوا ہے، جن کو تو نے اپنی بارگاہ میں مقبول بنایا ہے، انہی کا کرم ہمیں، انہی کا رستہ ہمیں دکھا دینا۔ تو یہ دیکھیں ساری ہم دعائیں معروضات اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دن میں 5 مرتبہ ہم کرتے ہیں، لیکن ترجمہ نہ آنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا کیا کہتے جاتے ہیں، حالانکہ یہ دیکھیں بندہ کتنے بڑے اقرار کرتا جا رہا ہے۔ ابھی تو انشاءاللہ جب آگے بات بڑھے گی تو جب ہم عشاء پہ جا کے جو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں اس کو معنی اگر بندہ دیکھے نا تو کبھی کبھی تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے ونت رکو میں یفجرو کا، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کے اقرار کر رہا ہوں، نت رکو میں نے ترک کر دیا، نفجرو کا جو تیری نافرمانی کرتا ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں نہیں اسی کو بھی دوست بنانا ہے، اسی کو ہم نے یاریاں لگائی ہوتی ہیں، اسی کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بغیر میری زندگی نہیں گزر سکتی، گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے مصلے پہ کھڑے ہو کے ہم اللہ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ترجمہ جب بندے کو آتا ہوگا نا تو انشاءاللہ بندے کو خود فکر لاحق ہوگی، یار میں نے جب عشاء کی نماز پڑھنی ہے اللہ کی بارگاہ میں نے یہ اقرار کرنا ہے، یا اللہ میں نے جو میں یفجرو کا جو تیری نافرمانی کرتا ہے میں نت رکو اس کو چھوڑ آیا ہوں۔ ہم پھر جا کے اس کے گلے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کب فیصلے ہوں گے، کب فکر لاحق ہوگی، جب ہمیں ترجمہ اس کا آتا ہوگا، ہمیں سمجھ ہو رہی ہوگی کہ یار میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کر رہا ہوں۔ جمعے والے دن خطبہ ہوتا ہے، اکثر لوگ بس دیکھ رہے ہوتے ہیں بس عربی پڑھی جا رہی ہے، اگر کم از کم ہمیں تھوڑا سا یہ ترجمہ آ جائے، تھوڑا سا توجہ کریں کہ یار امام صاحب جو خطبہ پڑھ رہے ہیں عربی میں اس میں کہہ کیا رہے ہیں، خیر الناس من ینفع الناس، میں یہ حدیث پاک لازمی پڑھتا ہوں، مطلب کیا ہے، خیر الناس لوگوں میں سے بہترین وہ ہے، من ینفع الناس جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، وہی بہترین لوگ ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا 3-4 الفاظ کا یہ جو ایک جملہ ہے پوری کائنات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے کہ فرمایا بہترین لوگ وہی ہیں جو لوگوں کے لیے بھلائی کرتے ہیں۔ اب جب اس حدیث پر بندہ ترجمے کے ساتھ عمل کر لے گا تو معاشرے میں حسد بھی ختم ہو گیا، غیبت بھی، چغلی بھی، یہ ریاکاری بھی، ساری چیزیں جو ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ کب ہوں گی؟ جب ہمیں ترجمے کی طرف آگاہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرا خیال ادھر تک اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں جی، سورہ فاتحہ شریف اور ثنا جو ہم نے پڑھی ہے، اس کے بعد اب اختصار کے ساتھ میں آپ کو کلوز کر لیتے ہیں۔ اگلا جو سیگمنٹ ہے جی وہ ترجمہ اور تفسیر کا ہے۔ اس کے اندر جو سورہ نساء کی آیت نمبر 22 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں، مگر جو اس حکم سے پہلے گزر چکا وہ معاف ہے، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور غضب کا باعث ہے اور وہ بہت بری روش بھی ہے۔ اب امام قرطبی علیہ رحمہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ اگر کسی کا والد فوت ہو گیا نا تو اپنی جو اس کی حقیقی والدہ ہے اس کو چھوڑ کر کے جو اس کے باپ کی دوسری بیوی ہوتی تھی نا وہ اس سے شادی کر لیتا تھا یا اس سے نفع اٹھاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر یہ قانون رکھ دیا کہ فرمایا دور جاہلیت والی اس بات کو ختم کر لو، فرمایا جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو اور جن سے تمہارے دادا نے نکاح کیا ہو وہ تمہارے لیے بھی حرام ہے، ان کے چلے جائیں پھر بھی تمہارے اوپر وہ حرام ہی رہیں گی، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ اس حکم کو بیان کر دیا۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اگر ایسا بندہ ہے کہ اس نے اپنے جس کے والد نے اس بیوی کو بغیر صحبت کیے اس کے قریب جائے بغیر ہی اس کو طلاق دے دی، مثال کے طور پر وہ ابھی سعودیہ تھا، اس نے آن لائن جو ہے وہ وکیل بنا کر کے نکاح کر لیا، اب پھر ادھر ہی تھا اس نے طلاق بھی دے دی، اب وہ قریب بھی نہیں آیا، اب کیا وہ بیٹا جو اس کا باپ کا تھا وہ کیا اس سے نکاح کر سکتا؟ پھر بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی اسی حکم میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے، چونکہ نکاح کا لفظ اس سے منسلک ہو گیا ہے، اب وہ اس کی سوتیلی ہی صحیح جیسے بھی والدہ کے درجے میں چلی گئی ہے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی آپ نے زیر غور رکھنا ہے۔ اب نمبر 2 پہ ہے، یہ بھی سورہ نساء کی اس سے اگلے والی آیت ہے، اس کے اندر میں آپ کو خلاصتاً بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے نسب کی وجہ سے جو ہمارے یہ سلسلہ چلتا ہے نسب کا، اس کی وجہ سے 7 قسم کی عورتیں مردوں کے اوپر حرام ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں
وہ سوتیلی ہو حقیقی ہوں جیسی بھی ہو، جیسے میں نے ابھی تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے. وَبَنَاتُكُمْ تمہاری بیٹیاں بھی، وَأَخَوَاتُكُمْ بہنیں بھی، أَمَّاتُكُمْ تمہاری چچیاں بھی، وَخَالَاتُكُمْ تمہاری خالائیں بھی، وَبَنَاتُ الْأَخِ اور تمہاری بتیجیاں بھی، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور تمہاری بھانجیاں بھی. یہ 7 قسم کی وہ خواتین ہیں جن سے جو ہے وہ اگر رشتے میں ہماری یہ لگ رہی ہیں ہم ان سے نکاح نہیں کر سکتے. تو اسی کا خلاصہ اس میں بیان کیا گیا ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد سیرت کا دیکھ لیتے ہیں. صفحہ نمبر 227 پہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے آپ کو مختلف چیزیں بتائیں کہ بچپن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو کرم نوازی اس امت پر رہی ہیں وہ بھی آپ کو مرحلہ وائز بتاتے رہے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شباب کے عالم میں آئے نا، جب نوجوانی کی عمر میں آئے، 20 25 30 یعنی آپ اعلان نبوت سے پہلے کے جو واقعات ہیں اب یہاں سے ان کا جو ہے وہ ذکر کرنا شروع کیا جا رہا ہے. فرما رہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک طرف چچا کے ساتھ گھریلو امور کی انجام دہی، محنت و مشقت اور خاندانی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو آ رہے تھے، تو دوسری طرف مکہ جیسے بین الاقوامی شہر کے معزز خاندان کے چشم و چراغ کی حیثیت سے بھی پہچانے جانے لگے تھے. یعنی چھوٹے سے تھے تو آپ کے صادق الامین ہونے کے اعتبار سے اور آپ کے جو کام تھے نمایاں وہ بھی چرچے تھے. تو فرمایا جب شباب کی عمر میں نوجوانی میں پہنچے تو پھر جو مکہ کے بین الاقوامی کام تھے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر وہ سمجھتے تھے کہ اب ان کے بغیر یہ حال نہیں ہونے والے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان امور کو بھی سنبھالنا شروع کیا. تو پھر جو آپ نے بڑے بڑے جو معاہدے ہوئے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ دو بڑے بڑے لوگوں کے درمیان فیصلے ہوئے ہیں معاشی طور پر بھی، اجتماعی معاشرتی سماجی سرگرمیاں ہیں، ان میں جو آپ نے شرکت فرمائی تو ان کے پہلے 2 چیزیں ہیں. ایک ہے حرب فجار اور دوسرا حلف الفضول. یہ دونوں کیا ہیں؟ آج فی الحال مختصراً میں آپ کو حرب فجار کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ آپ دیکھ لیجئے اس جنگ کا پس منظر کیا ہے. سلطنت حیرہ کا بادشاہ نعمان بن منذر بھی اوکاز کے میلہ، اوکاز چونکہ مکہ میں ایک میلہ لگتا تھا سالانہ، تو اس میں وہ خوشبو اور کپڑا فروخت کرنے کے لیے بھجواتا تھا. ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف سے وہ بھجواتا تھا کہ وہاں سے جو بھی پروفٹ ملے وہ پھر آگے سے کیا کرتا تھا، طائف کا چمڑا خریدا کرتا تھا. یعنی یہاں سے پیسے لیے اپنی چیز بیچ دی اور وہاں سے چمڑا خرید کر کے لے آیا. اس نے بندے منتخب کیے ہوئے تھے. اب مکہ مکرمہ میں اس کے مال کی حفاظت کی ضمانت جو ہے وہ بنو حوازن کے ایک شخص عروۃ الحال نے دی. اس نے کہا کہ منذر صاحب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں یا ظاہر ہے وہ ڈاچیوں پر جاتے تھے، گھوڑوں پر جاتے تھے تو رستے میں ڈاکے بھی پڑتے تھے. تو اس نے کہا کہ بھی میں پریشان نہیں ہونا، میں آپ کی ضمانت دیتا ہوں، اس کی حفاظت ہے، آپ کا مال وہاں سے آئے گا بھی اور یہاں سے جو چمڑا آپ خریدیں گے آپ کا عملہ خریدے گا، میں وہاں تک بحفاظت اس کو پہنچاؤں گا بھی. اب یہاں سے انہوں نے کہا کہ بھی یہ ذمہ داری میری ہے. جبکہ بنو کنانہ کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا براز. وہ کہتا ہے کہ اس کی متمنی تھا، یعنی اس کی تمنا یہ تھی کہ یہ ذمہ داری مجھے سونپی جائے، منذر صاحب کا کام جو ہے وہ میں کروں. تو پھر جو عروۃ الحال ہیں انہوں نے جو ہے وہ پہلے سے اعلان کر دیا، بلکہ صرف اپنا نہیں، آگے انہوں نے کہا کہ بنو کنانہ سمیت تمام قبائل کی طرف سے پناہ دینے کا اعلان کیا ہے. مطلب یہ قریش سے تھے اور بنو کنانہ کا جو براز شخص تھا اس کے قبیلے کی بھی اور جتنے بھی قبائل ہیں سب کی ضمانت اس نے دے دی. کہا کہ بھئی ان میں سے اگر کوئی بھی اس طرح کرے گا تو میں اس کا تاوان بھروں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا. اچھا، جب اس نے کہا نا کہ بنو کنانہ والے لوگ بھی ہیں، ان کی طرف سے بھی میں حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں، اب اس کو تھوڑا سا وہ حسد ہونے لگا کہ بھئی دوسروں کی تو حفاظت کر رہا تھا، منذر کی پہلے سے اس نے جو ہے مجھ سے چھین لی. آ رہا کہ تمنا میری تھی، اس کے باوجود پھر جب اس نے جو عروۃ الحال تھا اس کے قبیلے کا بھی نام لیا تو پھر جو ہے اس کا یہ مشتعال ہو گیا، یعنی اس کے اندر وہ حسد کی آگ بھڑکنا شروع ہو گئی. پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے موقع پا کر کے اس کو قتل کروا دیا، عروۃ الحال کو قتل کروا دیا. اس بات پر بنو حوازن اور بنو کنانہ، ظاہر ہے بنو حوازن کا یہ جو شخص تھا عروۃ الحال اور یہ جو بنو کنانہ کا شخص تھا براز، ان دونوں کے آپس میں چپکلش ہوئی. براز نے عروۃ الحال کو مروا دیا. اب وہ دونوں قبیلوں کے آپس میں جو ہے وہ جھڑپ شروع ہو گئی. اور اس کو حرب فجار کیوں کہتے ہیں؟ حرب تو کہتے ہیں نا، یہ حرب ہوئی، یہ جنگ ہوئی، یہ مارکا ان کا ہوا. فجار کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا نا 4 قسم کے مہینے ہیں حرمت والے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب.
تو مورخین نے یہ لکھا ہے کہ چاروں مہینوں میں سے کوئی ایک ایسا مہینہ تھا جو حرمت والا تھا، اس وجہ سے وہ اس مہینے میں انہوں نے آپس میں جنگ کی، حالانکہ جنگ ان پر منع تھی، تو فرمایا اس وجہ سے جتنے بھی اس میں شریک تھے ان کو فجار کہا کہ انہوں نے گناہ کا کام کیا ہے، اللہ نے اس مہینے میں لڑنے سے منع کیا تھا، انہوں نے پھر بھی قتال کیا، اس لیے اس کو حرب فجار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا پس منظر ہے۔ اور پھر اس جنگ کے اندر بعد میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس میں شریک ہوئے نا، تو بعد میں پھر جب جنگ دوبارہ سے شروع ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل تھے، بلکہ پھر فرمایا کہ کنت انبول علی امامی، میں صرف اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی ظاہر تیر چلائے جا رہے تھے، اس مہینے کے گزر جانے کے بعد یہ صدیوں تک ان کی جنگیں جاری رہتی تھی پہلے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی اس میں شریک تھا۔ تو یہ جو معاشرتی سماجی جو پہلی بڑی جنگ تھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شباب کی حالت میں شرکت فرمائی، یہ بتانا مقصود تھا۔ تو آگے جو ہے حلف الفضول کے بارے میں بھی دیکھیں گے، اور ایک ترجمہ بس سماعت فرما لیں صفحہ نمبر 235 پہ، جو فقہ کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی جو کلاس ہوگی اس میں، چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ آیا ہے کہ مسافر کے احکامات کیا ہیں۔ مسافر گھر سے چلا ہے، اپنا شہر کراس کیا ہے، جہاں پہنچا ہے، دوران سفر ہے، وہاں نماز پڑھی ہے یا واپس آ گئے، تو ان کے احکامات کیا ہیں، ان میں بڑی ہی تفصیل کی ضرورت ہے، چونکہ ظاہر بندے کو سفر بھی کرنا پڑتا ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو آج صرف آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم صرف اسی سیگمنٹ کو رکھیں گے، جیسے ہم نے نماز کی مکروہات کا تفصیلاً بیان کیا، اس کے مسائل جو ہے بیسک جو چیزیں بنیادی ہیں، ظاہر سب کا احاطہ کرنا تو مشکل ہے، جو اہم مسائل انشاءاللہ میری نظر سے گزریں گے وہ آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ مسافر کی نماز کے حوالے سے، نماز جو قصر کرتے ہیں نا، یہ صرف ہم نہیں کہتے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے جس کی وجہ سے یہ احکامات نکلے ہیں۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 101 ہے، فرمایا کہ جب تم نماز میں سفر کرو، جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی جب مسافر ہو تو پھر نماز میں قصر کر سکتے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو آگے پھر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، تو پھر إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہے۔ پھر انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تب فرمایا کہ جب جنگی صورتحال ہو، دشمن پہرا میں نماز پڑھنے لگے تو وہ ادھر سے باہر نہ کر دے، یہ تو اس کے لیے ہے۔ تو جو بندہ عام یہاں سے اسلام آباد گیا ہے، کراچی گیا ہے، پنڈی گیا ہے، تو کیا وہ بھی اس میں آتا ہے؟ اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ ایسے مسائل کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من کل داء، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ لا الہ الا اللہ۔